بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، حکیم حافظ محمد ویس باسی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ تمام دوست احباب بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو صحت و سلامتی عطا فرمائے۔ ناظرین، آج ہم آپ کے سامنے ذکر کریں گے مادہ تولید کے حوالے سے۔ اس حوالے سے بہت سے لوگ جو ہیں وہ پریشان رہتے ہیں۔ کئی لوگ ایسے ہیں جن کا مادہ تولید کا پتلا پن ہے، ٹائمنگ کی کمی کا شکار ہوتے ہیں، اور کئی حضرات جو ہیں وہ مادہ تولید میں سپرم کی کمی کا شکار ہیں۔ تو اس حوالے سے انشاءاللہ تعالیٰ آج ہم آپ کے سامنے ایک ایسا نسخہ رکھیں گے جس سے مادہ منویہ کی انشاءاللہ تعالیٰ پیدائش بھی صحیح طریقے سے ہوگی جس طرح ہونی چاہیے، اور ساتھ ساتھ اس کے مادہ تولید میں جو سپرم ہے انشاءاللہ تعالیٰ ان کی تعداد میں بھی اضافہ ہوگا۔ ہاں، اس میں ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ جو لوگ پس سیل کا شکار ہیں، جن کے پس سیل کی تعداد زیادہ ہے، وہ کوشش کریں کہ پہلے پس سیل کے حوالے سے کوئی چیز استعمال کریں، اس کے بعد جو ہے وہ مادہ منویہ کے حوالے سے کوئی بھی چیز استعمال کر سکتے ہیں۔ تو نسخہ بتانے سے پہلے آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، دوستوں کے ساتھ لازمی ویڈیو شیئر کیا کریں تاکہ جو پریشان حال ہیں، مختصر سا نسخہ ہے، تو انشاءاللہ نسخہ بھی ایسا ہوگا جو 100% فائدہ دے گا، تو ایسے احباب جو اس پریشانی میں مبتلا ہیں ان کا فائدہ ہو جائے۔ تو اس کے لیے آپ کو 3 چیزیں ہوں گی، چوتھی چیز اضافی ہے۔ جو شوگر کے مریض ہیں وہ اس کی چیز کا استعمال نہیں کریں گے۔ اس میں آپ کو میں چیزیں انشاءاللہ تعالیٰ بھی بتا رہا ہوں۔ پہلے نمبر پہ آپ نے سالب مصری لینی ہے، تھوڑی مہنگی ہے، ظاہری بات ہے، اگر کوئی معاملہ ہے تو آپ اس کو کور کرنے کے لیے آپ اگر تھوڑا پیسہ لگا بھی لیں گے تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ جو چیز میں آپ کو بتاؤں گا الحمدللہ یہ میرے تجربے میں وہ چیز میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں جو الحمدللہ میں نے اپنے مریضوں پہ جس چیز کو اپلائی کیا ہے، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کا رزلٹ بھی ملا ہے۔ ابھی میں چیزیں آپ کو ساری بتاؤں گا، آپ کو پتہ چل جائے گا، بالکل مختصر ہیں، اتنی زیادہ چیزیں بھی نہیں ہیں۔ پہلے نمبر پہ سالب مصری ہے، دوسرے نمبر پہ سنگاڑا خشک، تیسرے نمبر پہ اسپغول کا چھلکا، اور چوتھے نمبر پہ مصری ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ ہم وزن لے لیں گے، مثلا 50 گرام لے لیں، 50 گرام آپ سالب مصری لے لیں، 50 گرام آپ سنگاڑا خشک لے لیں، 50 گرام آپ چھلکا لے لیں، اور 50 گرام اس میں مصری۔ ہاں، مصری جو شوگر کے پیشنٹ ہیں وہ مصری کا استعمال نہیں کریں، وہ ان تینوں چیزوں کو 50 گرام لے لیں، اور جن کو شوگر کا معاملہ نہیں ہے وہ ان چاروں چیزوں کو 50 گرام لے اور ان کو بالکل اچھی طرح کوٹ لیں، گرائنڈر میں ڈال کر گرائنڈ کر لیں اور ان کو چھان لیں۔ اب اس کے استعمال کا طریقہ بڑا انوکھا ہے۔ اس کی آپ نے بنانی ہے کھیر۔ اب اس کا طریقہ کار کیا ہوگا کہ آپ کم از کم آدھا کلو دودھ ہونا چاہیے، کوشش کریں کہ آدھا کلو دودھ ہو۔ تو طریقہ کار اس کا یہ ہوگا کہ رات کو آپ یعنی مغرب کے بعد، عشاء کی نماز کے بعد جب بھی آپ مطلب بنانا چاہیں بنا سکتے ہیں۔ اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ آدھا کلو دودھ لیں، اس کو چولہے پہ رکھ دیں، اس کو جب مطلب چولہے پہ رکھیں، جب وہ گرم ہو جائے تو اس سفوف کا ایک بڑا چمچ جو کھانے والا چمچ ہوتا ہے وہ بڑا چمچ آپ اس میں بھر کے ڈال دیں گے اور دودھ کو ہلانا شروع کر دیں گے۔ آپ نے دودھ کو پکانا ہے 1-2 منٹ نہیں، آپ نے دودھ کو اتنی دیر پکانا ہے جب دیکھیں وہ کھیر ٹائپ ہو گیا ہے نا۔ اس چیز کو آپ نے آہستہ آہستہ ہلاتے رہیں کیونکہ یہ چیز گاڑی ہے، تو یہ نہ ہو کہ وہ مطلب پنی سی بن جائے۔ آپ نے اس کو ہلاتے رہنا ہے تاکہ وہ کھیر کی شکل جو ہے وہ اختیار کر جائے۔ جب آپ دیکھیں کہ مطلب وہ گاڑی ہو گئی یہ چیز، مطلب کھیر ٹائپ بن گئی ہے، تو آپ اس دودھ کو اور اس سفوف جو اس میں آپ نے ڈالا ہے اس کو آپ ایک پلیٹ میں نکال لیں، اور نکالنے کے بعد آپ اس کو فریج میں رکھ سکتے ہیں۔ ابھی تک تو موسم تقریباً ٹھیک ہے، آپ باہر رکھ سکتے ہیں، گھر میں کسی جگہ پہ رکھیں، لیکن کیڑے مکوڑوں سے بچے یا کوئی بھی دوسرے جانور ہیں، مطلب کوئی چوہا وغیرہ کسی گھر میں ہوتا ہے، بعض اوقات بلیاں ہوتی ہیں تو وہ ان چیزوں کو خراب کرتی ہیں، تو ان سے محفوظ کر کے آپ کسی جگہ پہ رکھ لیں اس کو۔ صبح اب اس کے استعمال کا میں طریقہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ پہلے میں نے آپ کو بنانے کا طریقہ بتا دیا، اب اس کو استعمال کا طریقہ یہ ہوگا کہ صبح جب آپ اٹھیں گے خالی پیٹ نہار منہ آپ وہ جو کھیر آپ نے بنا کے رکھی ہے پلیٹ میں یا کسی بھی چیز میں، برتن میں، آپ اس کو خالی پیٹ استعمال کریں گے۔ خالی پیٹ آپ اس کھیر کو کھائیں گے
اور اس کے تقریباً 1-1.5 گھنٹے کے بعد آپ ناشتہ کریں گے۔ یہ نہیں کہ آپ کھیر کھا لیں اور اوپر سے روٹی کھا لیں، نہیں، کم از کم 1 سے 1.5 گھنٹہ آپ کا وقفہ ہو، اس کے بعد آپ نے ناشتہ کرنا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ گرم چیزیں، تلی ہوئی چیزیں، بازاری اور کھٹی چیزیں، ان کا پرہیز کریں۔ انشاءاللہ تعالی وافر مقدار میں مادہ منویہ پیدا ہوگا، مادہ منویہ کا گاڑھا پن بھی ہوگا، اور اس کے بعد سپرم کی تعداد بھی بڑھے گی۔ اور جو شادی شدہ حضرات ہیں، شادی شدہ حضرات حق زوجیت جب ادا کریں گے تو انشاءاللہ تعالی ان کو طوالت بھی ملے گی، یعنی ان کی ٹائمنگ میں بھی اضافہ ہوگا۔ یہ ہے جی نسخہ بہترین اور میرا مجرب اور میرے مطب کا نسخہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ آپ تمام دوست احباب اس کو استعمال کریں اور بلا جھجک استعمال کریں، کسی قسم کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے، بلا جھجک آپ استعمال کریں اور اس سے مستفید ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔